حامد و مسلم و مسلمہ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے یہاں حاضر نصیب ہوئی مدینہ پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک کے متعلق مجھے کہا گیا کہ کچھ بتائیں کہ کس طرح حاضر ہوا جائے اور وہاں جا کر کس انداز سے استغاثہ پیش کیا جائے۔ ایک بنیادی بات ہے، اگر ہم اس کو ذہن میں رکھ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھڑی اس پہ کرم، ہر گھڑی اس پہ فضل، اللہ کی مہربانی، اللہ کے محبوب کی مہربانی رہے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چاہے پاکستان میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے ریگستان میں ہو، تو چاہے مکہ شریف میں ہو، تو چاہے مدینہ شریف میں ہو، تو چاہے روضہ مصطفیٰ کے سامنے ہو، اس کے خیال میں اس کا یار رہنا چاہیے، اس کے خیال میں اس کے محبوب رہنے چاہیے۔ بس میرے محبوب یہاں رہتے تھے، میرے محبوب کیا کرتے تھے، میرے محبوب کا انداز کیا تھا، جو اس کا تصور ادھر جاتا رہے گا اس کا دل نرم ہوتا جائے گا اور آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہوتی جائے گی اور ادھر سے بھی نگاہ ہوتی جائے گی۔ اصل میں عبادت بھی تصور سے ہی ہے اور عشق میں بھی تصور ہی ہے کہ محب رہتا ہی محبوب کے خیال میں ہے، اسی خیال میں وہ ادائیں کر اپناتا رہتا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے، تو کوئی پوچھنے والا پوچھے یہ کیوں، وہ کہتا ہے کہ میرے یار نے یوں کیا۔ سیدنا عثمان غنی سن رہے ہیں وضو کر کے مسکرا رہے تھے، تو کہاں وضو کر کے مسکرانے، کہا میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ میرے آقا وضو کر کے مسکرا رہے تھے۔ یعنی محب کے ذہن میں محبوب رہے تو کرم ہی کرم ہے۔ اب جب مدینہ پاک کی فضا میں داخل ہوتا ہے تو اس کا خیال کیا ہوتا ہے کہ میں کس فضا میں آیا ہوں، جب اترتا ہے تو میں کس جگہ پہ آیا ہوں اور میں کون ہوں، یہ جگہ کیسی ہے اور اس پہ چلے کون ہیں اور ادھر بیٹھے کون ہیں، ادھر اٹھے کون ہیں، ادھر کون چلا کرتے تھے، میرے محبوب چلا کرتے تھے۔ آج مجھ جیسا کمینہ اس جگہ پہ آیا ہے جہاں آمینہ کے لال کے تلوے زمین چوما کرتی تھی، جہاں وہ فضائیں حضور سے معطر ہوا کرتی تھیں۔ آج میں اس جگہ پہ آ گیا ہوں تو پھر اس کی کیفیات بدلتی ہیں۔ لیکن جب پھر وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس جاتا ہے تو پھر اس کی ایک عجیب حالت ہوتی ہے کہ مجھ جیسا گناہ گار، مجھ جیسا سیاہ کار آج آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے حاضر ہو رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ کہ یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت اسے قدمین مصطفیٰ میں پہنچا دیتی ہے، یہی کیفیت ہے جسے بارگاہ خدا بندی میں پہنچا دیتی ہے۔ اسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بارگاہ کی حاضری میں جو اپنا سلام عقیدت پیش کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر آپ غور کریں کہ عشاق ہوتے ہیں، محب ہوتے ہیں اور پھر وہ باکمال ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا نبی اللہ السلام علیک انما الفوز والفلاح لدی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، بلا شبہ ہر کامیابی آپ کے ہاتھ میں ہے، ہر فلاح آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یا نبی اللہ السلام علیک انما الفوز والفلاح لدیک، بسلام آمدم جوابم دے مرہم بر دلے خرابم نے۔ یا رسول اللہ میں نے سلام کہی ہے، میں نے سلام آپ کو عرض کی ہے، میرے زخمی دل پہ مرہم لگا دیجئے، میرے زخمی دل پہ مرہم لگا دیجئے، بسلام آمدم جوابم دے مرہم بر دل خرابم نے، بس بہت جاہو احترام مرا یک علیک صد سلام مرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا، میرے لجبال آقا، میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے میری 100 سلامیں ہوں اور ایک دفعہ آپ کا وعلیکم السلام آ جائے، ایک دفعہ آپ کا جواب آ جائے، یک ایک بہت جاہو احترام مرا، ایک سلام نہیں 100 سلامیں میری ہوں اور آپ کا ایک دفعہ علیک السلام ہو جائے۔ یا نبی اللہ السلام علیک انما الفوز والفلاح لدیک، بسلام آمدم جوابم دے من ہمیں بردل خرابم نے، بس بود جاؤ احترام مرا یک علیک الصد سلام مرا، زاری من شنو تکلم کن گریہ من نگر تبسم کن۔ میرے آقا میرا رونا سنیے، زاری شن
زاریے یا رسول اللہ میرا رونا سنیے اور تکلم فرمائیے، مجھ سے کلام کیجیے۔ زاریے من سنو تکلم کن، جریے من تبسم یا رسول اللہ زاریے من سنو تبسم کن، میرا رونا سنیے اور کلام کیجیے اور تبسم فرمائیے، میرے آقا مسکرائیے۔ تو کس انداز میں کہہ رہے ہیں؟ یک علیہ السلام مرا زاریہ من شنو تکلم کن گریہ من تبسم کن، میرا گریہ دیکھیں اور تبسم فرمائیں۔ لب جنبا پیش فات من نگر در گناہ ہوتا من، یا رسول اللہ اپنی تو جس زبان پہ اللہ کا کلام بولتا ہے، وہ زبان جو وحی خدا جس سے ساتر ہوتی ہے، اس زبان سے شفاعت کا جملہ کہہ دیجئے۔ لب جنبا پیش شفاعت من نگر در گناہ ہوتا من، میرے گناہ کو نہ دیکھیے یا رسول اللہ، میری اطاعت کو نہ دیکھیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے مالک میرے اس یار کے بخشی فرما دے، میرے اس یار پہ کرم فرما دے۔ زاریہ من شنو تکلم کن گریہ من تبسم کن، لب جنبا پیش شفاعت من نگر در گناہ ہوتا من، مفلسانیم آمدہ در کوئے تو، یا رسول اللہ میں محتاج ہوں، میں آپ کی گلی میں آیا ہوا ہوں۔ مفلسانیم آمدہ در کوئے تو شیء اللہ از جمال روئے تو، اللہ کے لیے اپنا جمال تو دکھا دیجیے۔ شیء اللہ از جمال روئے تو، دست بکشا جانب زنبیر ماں، میں نے اپنی جولی پھیلائی ہوئی ہے یا رسول اللہ، میں نے جولی پھیلائی ہوئی ہے اور آپ کے بازو بہت بڑے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ کے تو دست کرم کی کیا بات ہے کہ اللہ نے اپنے بعد آپ سے بڑا کسی کا دست کرم رکھا ہی نہیں، ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ کے بعد آپ ہی جود و کرم فرمانے والے ہو۔ دست بکشا جانب زنبیر ماں، آفرین بر دست و پر بازوئے دو، آپ کا اپنا ہاتھ مبارک کھولیے اور میری جولی بھر دیجیے۔ دست بکشا جانب زنبیر ماں، آفرین بر دست و بازو تو، آپ کے دست سے بازو پہ ہم قربان جائیں۔ اللہ نے کیا آپ کے بازو بنائے ہیں، آپ کو کیا کرم کی دولت دی ہے۔ آفرین بر دست و بر بازوئے تو، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ انداز ہے اس عاشق کا کہ جس نے مدینہ پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری میں اس طرح استغاثہ پیش کیا کہ لم بجنبا پیش شفاعت من نگر در گناہ ہوتا من، مفلسان آمدہ در کوئے تو شیء اللہ از جمال روئے تو، دست بکشا جانب زنبیل ماں، آفرین بر دست و بازوئے تو۔ اللہ جل وعلا ہمیں بھی ایسا عشق، ایسی محبت نصیب فرمائی کہ ہم یہاں بھی مدینہ ہوں، جب مدینہ جائیں تو پھر مدینہ ہی مدینہ ہو جائیں۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔